الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الاتحاد التهامي السيد البهي والسراج المزيد الكوكب الدري بارئ الخلائق والسكينة المدفون بأرض مدينة أبو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى أصحابه الذين شاهدوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں. سامعین گرامی، خدا قضائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی دستوں میں قائم دائم رکھے. خدا آپ سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زبانی نصیب کرے. خدا ہم سب کی آنکھوں میں زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے. اجازت ہے آپ لوگوں کی بات سنیں؟ سامعین گرامی، ماحول آپ کے سامنے ہے. رات کے 1:30 ہونے کو آئے ہیں. بات پتہ نہیں کہاں سے شروع کی جائے. مجھے میرا بڑا ایموشنلی اٹیچمنٹ رہی ہے اس علاقے سے. میں پورا بچپن آپ صاحب کے یہاں پتہ نہیں اپنے والد گرامی کے ساتھ کتنی بار آئے ہوں. یہ مجھے انسان نالائق ہوں اندازہ نہیں رہتا. مجھے یہاں پر آ کے اندازہ ہوا ہے کہ یہ ہمارے قبلہ علوم مخلوق کا علاقہ ہے. یہاں پہ ڈھیر ساری میری حاضریاں عابدی صاحب کے دور میں نہیں ہے. خدا ان کے درجات بلند فرمائے. 2 دن گزرے ہیں مجھے نواب کربلا کے روزے کا سلام کرتے ہیں. نجف سے کربلا پیدل زواری کیے ہوئے. اسلامی انسانی صدی کا سال کا سب سے بڑا اجتماع تھا 20 صفر کو سخی حسین کے شہر میں. طبیعت ہے ذرا 15 منٹ کی گنجائش نکالتی. سال بھر میں اتنا اسلامی اجتماع کہیں پہ اکٹھا نہیں ہوا جتنا 20 صفر کو امام حسین کے شہر میں. کوئی کہہ رہا تھا 1 کروڑ بندہ، کوئی کہہ رہا تھا 1 کروڑ 20 لاکھ، کوئی کہہ رہا تھا 1.5 کروڑ. کوئی بڑے سے بڑی تعداد جو تھی وہ 1 کروڑ 90 لاکھ کی تھی. ڈھیر سارے ممالک بین تھے. کم سے کم تعداد 1 کروڑ تھی اور کم سے کم تعداد پر بھی سائنس سر پکڑ کے بیٹھی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی کربلا 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے، 1 کروڑ آگا کیسے. پہلا جملہ اپنی گفتگو کا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ یقین کیجیے کہ میں آپ سب سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. مجھے 15 منٹ بعد آپ کی زحمتیں تمام کرنی ہیں. مجھے ممبر چھوڑنا ہے. جملہ پہلا پڑھ رہا ہوں. بنام مولا، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ لوگ بتائیے کہ جملہ منڈی کا کیا معیار ہے، کیا مزاج ہے. کوئی کہہ رہا تھا 1 کروڑ، کوئی 1.25 کروڑ، کوئی 1.5 کروڑ، کوئی 1 کروڑ 20 لاکھ، 1 کروڑ 90 لاکھ. میں نے 20 سفر سخی حسین کے حرم میں کھڑے ہو کر پہلا جملہ میرا بھائی مجھے دیکھی میں نے 20 سفر کو سخی حسین کے شہر میں سخی حسین کے حرم میں کھڑے ہو کر میرے محترم کہا تھا کہ یاد رکھے زمانہ
بڑی سے بڑی تعداد 1,90,00,000 تو بتائی جا رہی ہے، لیکن زمانہ کان کھول کے سن لے، 1,90,00,000 بندہ وہ ہے جو صرف نظر آ رہا ہے۔ 1,90,00,000 بندہ وہ ہے جو صرف موبائل والے بھائی موبائل نیچے رکھیں، بات سنیں، بات کو سمجھیں، بنام مولا بات کو سمجھیں۔ 1,90,00,000 بندہ وہ ہے جو صرف نظر آ رہا ہے۔ مجمع اچھا خاصا ہے، بڑے دل سے پڑھنے آئے، انہوں بڑے دل سے بلایا ہے، ڈھیر ساری چھٹیاں مانگی ہیں تو مجھے چھٹی انہوں نے نہیں دی۔ میں نہیں چاہتا کہ مانی ایک کمن کے یار بلائے میں سیدھے سواد ہی نہیں آیا، کوئی دان دودھ بھی نہیں لے کے گیا۔ میں گل پہ کرتا ہوں، 2 گلاں تے میری ضائع ہو چکی ہیں تے تیسری گل ضائع نہ ہوئے۔ کم از کم وہ بندہ ہاتھ چکے جدے گھر دا چولہا امام حسین دے صدقے بلدا وے۔ 1,90,00,000 بندہ دنیا والوں وہ تھا جو صرف نظر آ رہا تھا۔ پڑھ دوں جملہ، اب جو نظر نہیں آ رہے تھے ان میں پتہ نہیں کتنے انبیاء آئے ہوئے تھے، کتنے اولیاء آئے ہوئے تھے، کتنے مسیح آئے ہوئے تھے، کتنے نبی آئے ہوئے تھے، کتنے فرشتے۔ یہ بھائی کا فون کا بات آتی ہے، میری بات تجھے مولا کا واسطہ ہے میرا بھائی، رکھ فون کر میری بات سن لے۔ 1,90,00,000 وہ تھا جو صرف نظر آ رہا تھا، اب جو نظر نہیں آ رہے تھے ان میں پتہ نہیں کتنے انبیاء تھے، کتنے اوصیاء تھے، کتنے اولیاء تھے، کتنے ملائکہ تھے، کتنے فرشتے تھے، کتنے مقربین تھے، کوئی پتہ نہیں۔ 1,90,00,000 بہت اچھے سن رہے ہیں، بہت اچھے سے سن رہے ہیں۔ وہ پیچھے والے ساتھ ملے جو کھڑے ہوئے ہیں وہاں تک بھی دعا آ گئی تو میں سمجھوں گا میرا سفر کھڑا ہو گیا میرے محترم۔ اب 1,90,00,000 تو وہ ہے جو نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا اس میں انبیاء کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، اولیاء کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، اوصیاء کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، مقربین کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، ملائکہ کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، فرشتے کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ میں نے بڑے سے بڑے بندوں کو ان کے حلقہ احباب اور سرکل میں بیٹھ کے ناز کرتے دیکھا ہے، اور بڑے سے بڑے بندے کہتے ہیں جی میرے گھر فلاں بندہ آیا تھا، فلاں آیا تھا، فلاں آیا تھا، فلاں آیا تھا، فلاں آیا تھا، میرے گھر میئر صاحب آئے تھے، ایس پی صاحب آئے تھے، اے ایس پی آیا تھا میرے گھر، ایس پی آیا تھا میرے گھر، اسسٹنٹ کمشنر آیا تھا، ڈی سی ایکس وائی زیڈ کمشنر بندے بڑے سے بڑی بات کر کے کہتے ہیں میرے گھر پرائم منسٹر آیا تھا، میرے گھر وزیر اعظم آیا تھا۔ میں نے اس سے بڑی بات کسی بندے کو نہیں کرتے دیکھا۔ بندہ بڑی سے بڑی بات بھی کر دے تو وہ یہی یا ہر ہاتھ اٹھے گا یا کوئی نہ بولے، بندہ بڑے سے بڑا جمپ لگائے تو یہ لگاتا ہے کہ یار میرے گھر پرائم منسٹر آیا تھا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد سلطان ہے حسین جو ناز کر کے کہہ سکتا ہے میرے گھر رسول اللہ آئے تھے، پیچھے نہ آئیے۔ حسین ہے جو ناصر کیا کرتا 80 کلومیٹر کا پیدل سفر جس پہ ہر رنگ ہر نسل ہر زون کا بندہ۔ امید سجا کر اس بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے جو خیرات دینے سے پہلے سوالی سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ بتا تو ووٹ کس کو دیتا ہے۔ بولتے پہلے بچ بتا نہیں ہوتی بھائی تو میری آنے گلے سونے گھرا کیمرہ کی چہرہ کر کے اتنا دیتا کہ 8 بجے دی جا کھاتی بیٹھا آپ پہ ایک بھی چھوڑ بیٹھا میں میرا لکھا ایک تو کیمرہ غلط جگہ دماغ سے تو آپ بھی چھوڑ بیٹھا۔ حسین نہیں پوچھتے میرے چاند مجلس کا ماحول ڈسٹرب نہیں کرتے، آئندہ سے کیمرہ لگانا ہو تو ایسی جگہ لگانا جہاں پر جو مومنین کے بیٹھنے کی جگہ نسبتاً کم ہوگا یا نہ ہوگا، ورنہ یہ اب دیکھو بیچ میں گیپ ہے اور یہاں سے تسلسل ٹوٹ رہا ہے مجھ میں، پیچھے والے اور آگے والے آپ کے کیمرے کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں بے ربط ہو رکھے۔ حسین کسی سے نہیں پوچھتے تیرا مذہب کیا ہے، آپ لوگ بولیے، آپ لوگ کو میرے قریب ہے۔ 80 کلومیٹر کا سفر ہے، وہ بادشاہ خیرات بانٹتا جا رہا ہے۔ میں بات سمجھاؤں گا پھر اس کے بعد آگے جاؤں گا، ورنہ نہیں ایسے تو نہیں نا کہ جو بول رہے ہیں چپ رہنے والوں کی وجہ سے بولنے والوں کو کیا قصور ہے، بات تو کر کے جائیں گے۔ یہ ٹیبل چھوٹا سا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے۔ 2000 میں بتاؤں حسین کیسے کہتے ہیں، 2026 کا زمانہ ہے، آپ کے گھر میرے گھر کسی کے گھر مہمان آ جائیں تو یہ اتنا سا ٹیبل کھانوں سے سجانے کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔
سے سجانے کے لیے نا بھائی سفید پوشی کا زمانہ ہے, سفید پوشی کا زمانہ ہے میرے بھائی. اپنی عزت کی بچانی ہے. گھر مہمان بھی آ گیا ہے, اب گھر میں اس کے سامنے آئے ہوئے مہمان کے سامنے عزت بچانی ہے. ٹیبل نہ بھرے کھانوں سے تو عزت نہیں بچتی, ٹیبل بھر دے تو جیب نہیں بچتی. مہمان سامنے آیا, اس نے واپس جانا ہے, عزت نہیں بچتی. اب یہ ٹیبل ایسے سجانا ہے, پلاؤ کہاں رکھے, قورمہ کہاں رکھے, بریانی کہاں رکھے, سیلڈ ویلڈ کہاں رکھے, کسٹرڈ میکرونی وغیرہ تو رائٹ لیفٹ کی چیزیں کہاں پہ رکھے بھائی, فروٹ کہاں پہ رکھے, ڈرنکس وغیرہ کہاں پہ رکھے, چیزیں کہاں پہ سجائیں, پلیٹیں کہاں رکھنی ہیں, چیزیں ایڈجسٹ کرنی ہے. ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے, سجانا ہے, حالات اچھے نہیں ہیں. میں اور کچھ نہیں تو زمین کے 3 کونوں تک جا کے سجی حسین کا ذکر کر رہا ہوں. مجھے یاد ہی نہیں میں کس کس ملک میں امام حسین کا نام لے چکا ہوں. میں جس ملک میں بھی گیا ہوں میں نے بڑی سے بڑی فاؤنڈیشن اور NGO دیکھی ہے, بڑے سے بڑا فلاحی ادارہ دیکھا ہے جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. میں نے سر پہ قرآن رکھی ہے, میں نے بڑے سے بڑی فاؤنڈیشن کے دسترخوان پر بھی کھانا کم پڑتے دیکھا ہے. میں نے بڑے سے بڑی NGO کے دسترخوان پر بھی ایسا وقت دیکھا ہے کہ کھانا کم پڑ جاتا ہے اور لوگ خالی بھوکے پیٹ اٹھ جاتے ہیں. داتے بھلے نہ دے, رکھ میرے سر پہ قرآن. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین, جس کے دروازے پر نہیں, جس کی راہوں میں جو سوچو اگلے قدم پر نہیں جائے. محسن بھائی حضور آپ یہیں سے چمڑا منڈی سے, ٹھیک شاد باغ سے. چلے ایک لمحے کے لیے سمجھیں کہ آپ گھر چمڑا منڈی میں. محسن صاحب آپ یہاں رہتے ہیں, میں پہلے کی طرح کہیں اور رہتا ہوں. میں چمڑا منڈی میں, اب آپ نہ مجھے پلٹاتے میں کبھی بات نہیں کرتا. میں چمڑا منڈی میں آتا ہوں, ان سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مہمان حسین کا زبان ہوں, ذاکر ہوں, مہمان ہوں, انسان ہوں. میرے کام بہ گیا ہے فلانے دفتر جو میرا کام کرا دے. مولا دی قسم ایک دم تھکیا پیا جی یاد کوئی نہیں جے بولو تے قبر تائیں میں تھوڑا مکروزا. پورے چمڑا منڈی کا گھر یہ بات سچ نہیں. محسن صاحب کے گھر چلے جاؤ, ان کا ہاتھ پڑتا ہے اس دفتر میں, ان کا مسئلہ ہی کوئی. ابھی جاؤ گے ایک کال کریں گے کام ہو جائے گا. میں آپ لوگوں کے ریکمنڈیشن پہ جاتا ہوں, جا کے محسن بھائی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں. محسن بھائی کے سامنے میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوں. محسن بھائی میرے ہاتھ پھیلانے کے باوجود میرا کام نہیں کرتے. میں محسن بھائی کے دروازے سے خالی اور مایوس اور دکھی واپس آتا ہوں. اور یہ سارا مجمع کہتا ہے لیے باز عسکری تم جو ہمارے کہنے پہ ان کے دروازے پہ گئے تھے انہوں نے کچھ کیا. اب میں آپ کے خلاف نہ بھی بولوں نا تو جل کے اتنا ضرور کروں گا. اردو کی مثال ہے کہ آپ نے کیا کرنا. ارے انہوں نے کیا کرنا تھا, انہوں نے خاک کیا, انہوں نے خاک دیا. پھر یہ کیمرہ, اگر کوئی کیمرہ مین بیٹھا ہے تو مجھے بندہ بتائیے جس کا ہاتھ آپ بھی نہیں اٹھتا. عزت حسین کی قسم ہے, دنیا والوں سے مایوس ہو کے کہتے ہیں اس نے کیا کرنا تھا. اس نے خاک کیا, اس نے خاک دیا. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جو اپنے در پر آئے ہوئے کو خاک بھی دے تو شفا دے. حسین نے جو کربلا آباد کیا میرے بھائیوں کو زمانے میں شفا کاٹ رہی ہے, وہ کسی مدد کے لیے نہیں ہے. میرے بھائیوں, میرے پیارے بھائیوں, نکے نکے بچے کو آئی فون 14 پرو میکس
ہاں جی رکھتے ہو تم جیب میں رکھو نہیں تو میں لے رہا ہوں میں واپس نہیں کروں. حسین نے جو کربلا بتائی ہے نا وہ مذہبی کرائیٹیریا سے بہت اوپر ہے. پانچ لانوں کی چھٹی چھٹے مصرے کا دیکھتا ہوں کہ چمڑا منڈی بولتا ہے شیر کو یہ نہیں سنتا. کربلا ملک نہیں قوم نہیں شہر نہیں القمہ چشمہ عرفان ہے فقط نہر نہیں. کربلا ظلم نہیں جبر نہیں قہر نہیں. کربلا فرقہ پرستی کی کوئی لہر نہیں. میں حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں کربلا فرقہ پرستی کی کوئی لہر نہیں. دامن فکر میں وہ بغض علی بنتے ہیں لوگ پھر بھی علی اکبر کی اذان سنتے ہیں. انسانیت اور حیوانیت کے نام کربلا سے پہلے تھے. کربلا کے بعد اصطلاح بدل گئی ہے. پہلے انسانیت اور حیوانیت تھے کربلا کے بعد حسینیت اور یزیدیت. پہلی بار آئے ہیں بات کریں گے آپ سنیں نہ سنیں کم از کم بات کر کے جائیں گے. نہیں پتا اس کے بعد کب آنا ہے کب نہیں آنا. اور میں بغیر کسی ٹارگیٹ کے بات کر رہا ہوں آپ کو اندازہ میں ایک ٹرینڈنگ کی چیز پڑھوں گا سارا مجموعہ اٹھ کے بول پڑے گا. میں جان بوجھ کر نہیں پڑھا. جو چیز آپ کو ٹک ٹاک پہ سننے کو مل رہی ہے اور آپ اپنی اسٹوری پہ لگا رہے ہیں وہ میں نہیں سنا رہا. میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تاکہ مسئلے کا حل نکلے. 29 صفحہ کا دن گزر گیا کل 30 صفحہ ہے. یہ سال بھی گزر گیا ایام عذاب گزر گئے. ہوا کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں. سرکار معاملہ یہ ہے اب یہ 2 مہینے گزر گئے. سنیے عاشور میں گزر گیا اربعین میں گزر گیا. ایک عام بچہ اپنی یونیورسٹی میں کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی یونی میں کھڑے ہو کے بتاتا ہے جی میں مسلمان ہوں. ایک کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس کے سامنے 10 لوگ آ جاتے ہیں. کمیونزم الگ سوشلزم الگ مارکسزم الگ ایتھسٹزم الگ یہ لبرل پارٹی الگ یہ فیمنزم الگ. اور میں گنواتا جاؤں تو جو پڑھے لکھے زمان سوچا تھا وہ میری بات کی تصدیق. تم مسلمان دہشت گرد ہو تم مسلمان بم دھماکے کرتے ہو تم لوگ ٹیررسٹ ہو تم ٹیررزم پھیلاتے ہو تم نے دہشت گردی پھیلائی ہے. اس وقت جواب نہیں ہوتا اور انگلی کا اشارہ کر کے ایسے الزامات کی بوچھاڑ کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے شیعہ ہے کہ نہیں میرے سامنے سنی ہے کہ نہیں. وہ کہتا ہے کہ تم مسلمان دہشت گرد ہو. اب وہاں پر جو ماؤں کی جھولیوں سے علی علی کرتے آ رہے ہو کچھ نہ کچھ تو جواب دے دیتے ہوگے. لیکن وہ بیچارہ ممی ڈیڈی بچہ جو سال میں سے 10 دن نکال کے یہاں پر اپنی اسنیپ چیٹ ہو کے جو آتا ہے اپنی اسٹوری لگانے کے لیے جسے پتہ چلتا ہے کہ 10 دن میں ایک کمیونٹی ہے جو رو رہی ہے جو پیٹ رہی ہے جو ماتم کر رہی ہے جو ہائے حسین کر رہی ہے. وہ بیچارہ اٹھتا ہے وہ اپنے گھر سے اٹھتا ہے آرام سکون سے براؤن بریڈ اور فرائڈ ایگ کے ساتھ وہ اپنا ہاف بوائل ایگ کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے اور اس کے بعد ناشتہ واشتہ کر کے سیدھا یہاں پہ آ جاتا ہے. یہاں پہ آ کے اسنیپ چیٹ ہو کے کرتا ہے یار میں گیا تھا برو بڑا اچھا لگا مجھے یار وہ ماتم ہو رہا تھا نائٹ لفٹ کر کے اپنے گھروں کو واپس چلا جاتا ہے اور سارا سال اپنے انکلوں سے پھر اپنے سرکل میں بیٹھ کے سنتا ہے یزید رضی اللہ یزید رضی اللہ یزید رضی اللہ. وہ بچہ بات ہی نہیں کر پاتا اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے 1400 سال سے اس لڑکے سے یہی چیز چھپائی جا رہی ہے. 1400 سال سے دنیا اس کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہی ہے. دنیا 1400 سال سے اسے یہی بتا رہی ہے کہ ہم قاتل کے ساتھ بھی ہیں ہم مقتول کے ساتھ بھی ہیں ہم مارنے والے کے ساتھ بھی ہیں جو مارا گیا ہم اس کے ساتھ بھی ہیں ہم حسین کے ساتھ بھی رہیں گے ہم یزید کے رضی اللہ بھی کہیں گے. اب ایسا ہو نہیں سکتا. اب 2026 کا زمانہ ہے ہر ہاتھ میں موبائل ہے بند کرنی پڑے گی نکھیڑا کرنا پڑے گا جو کربلا کرتی ہے. حسین بادشاہ بارگاہوں کے دروازے نہیں کھلواتے حسین اپنے بازو کھول کے کھولتے ہیں اور بلاتے ہیں اپنی بارگاہوں میں کہ آؤ یہاں پر بیٹھ کے انالیسس کرو اور آڈٹ کرو اور جو زندگی پر ہم اسلام گزار رہے ہو ایک بار اس میں دیکھو تو صحیح کہ اسلام ہے کتنا. اور جس وقت ہم لوگ آڈٹ کرتے ہیں ہم اسلام کے نام پہ 2 چہرے نظر آتے ہیں. دونوں چہرے اسلام کے ہیں. ایک چہرہ یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک چہرہ حسین ریپریزنٹ کر رہا ہے. ایک چہرہ یزید دکھا رہا ہے ایک چہرہ حسین دکھا رہا ہے. مجلس حسین پہ بیٹھ کے فنڈ کرنے کے اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے نتیجہ نچوڑ یہاں بیٹھ کے تقسیم کی جائے کہ اسلام کا وہ چہرہ کون سا ہے جو محبتوں والا ہے. اسلام کا وہ چہرہ کون سا ہے جسے دنیا دہشت گرد کہتی ہے. اگر نہیں سمجھ آیا تو جملہ آسان کر کے کہتا ہوں ہمیں بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا وہ اسلام کون سا ہے جو پیاسوں کا پانی بند کرتا ہے. وہ اسلام کون سا ہے جو اس رمضان کو شربت پلاتا ہے. وہ اسلام پیچھے والے
मुस्लिमा के सामने अपील कर रहा हूँ, मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे पास कोई जगह है तो हम चल के तुम्हारे पास आते हैं, बैठ के इस चीज की फंड करो कि दहशतगर्दी वाला इस्लाम कौन सा है, मोहब्बतों वाला दीन कौन सा है। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है तो हुसैन की मजलिस में आ जाओ, हुसैन की मजलिस बताएगी दहशतगर्द कौन, हुसैन की मजलिस बताएगी मोहब्बतों वाले कौन। अब पीछे वाले चुप रहे, मैं शिकायत करूंगा। हुसैन की मजलिस फैसला करेगी कि दहशतगर्द कौन। पढ़ तुझे बोला, पढ़ तुझे बोला। हुसैन की मजलिस बताएगी दहशतगर्द कौन और मोहब्बतों वाले मुसलमान कौन, क्योंकि तुम लोगों ने भी सारा साल बड़ी बड़ी जगहों से पकड़े जाने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, बारगाहों से नहीं देखे। तुम लोगों ने मस्जिदों से, तुम लोगों ने बड़ी बड़ी जगहों से पकड़े जाने वाले, जुमला मुकम्मल होने देना, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। तुम लोगों ने भी बड़ी बड़ी जगहों से पकड़े जाने वाले दहशतगर्द देखे होंगे। हुसैन की पढ़ रहा हूँ जुमला, मेरी जाकरी का नाजुक तरीन जुमला, खुदा की कसम से संभाल लेना। अरे तुम लोगों ने बड़ी बड़ी जगहों से पकड़े जाने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, कभी हुसैन की बारगाहों से भी देखे, जिसे किसी भी यजीद का डर मुझसे बोलने की जरूरत भी कोई नहीं। मैं बाकियों के हाथ बुलंद देखना चाहता हूँ। अरे तुम लोगों ने बड़ी बड़ी जगहों से पकड़े जाने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, कभी बारगाहों से भी देखे, मुमकिन ही नहीं। हुसैन बादशाह को रोने वाले, उसे रोने के बाद उसकी बारगाहों से दहशतगर्द बन के निकले, क्योंकि हुसैन उस इंसान आजम को कहते हैं जिसने अपने अज़ादारों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं पहनाए। हुसैन ने काले कपड़े पहनाए हैं, हुसैन ने काले धंधे नहीं करवाए। लाइयो भाइयों मिसली मिसला कयामत तक मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। सर शबीर हसन खान का शेर, खुदा की कसम आज भी मैं कहता हूँ आसमान पे राज कर रहा है। शाहे इनकार मिजाज तेरा मातम आबाद, हमसे कोई भी बैत का तलबगार नहीं। यजीदी आज भी कम नहीं, जरूरत ही नहीं किसी यजीद की कि वो बैत मांगे। अली के लाल ने इनकार इस लहजे में कर दिया, ऐलान कर दिया, यजीद याद रखी मैं तेरी बैत के सवाल के बाद घर छूट कर नहीं बैठा, मैं मैदानों में उतरूं। यजीद याद रखी मैं तेरी बैत मांगने के बाद घर छोड़ कर नहीं बैठा, मैं मैदानों में आ गया। तूने बैत का सवाल किया तो मैंने भी जवाब उसी शान से दिया जिस शान से तूने बैत मांगी थी। और यजीद याद रखी मैंने घर को अंदर से नहीं, मैंने घर को बाहर से ताला लगाया। आप खोलिए और आप उठाइए, मैंने घर को अंदर से नहीं, मैंने घर को बाहर से ताला लगाया। यजीद तुझे क्या लगता है हुसैन डर जाएगा, हुसैन छुप जाएगा? अरे नहीं, हिम्मत और दलेरी से कहे कि बैत नहीं हो सकती और घर से बाहर मैदान में आ गया। यजीद में 6 महीनों तक मैदानों में रहूंगा, मैं 28 रजब को घर छोड़ूंगा, 10 मुहर्रम तक 5 से 6 महीने बनते हैं। यजीद इन 6 महीनों में मैं वहां पे रहूंगा, वहां से गुजरूंगा, वहां से होता वहां से चलता वो जाकर मेरी आखिरी मंजिल आएगी। यजीद याद रहे कि मेरा 6 महीने का सफर नहीं किया, 6 महीने की मोहलत है। यजीद इन 6 महीनों में जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है, कर जितने खजाने लुटवा सकता है। यजीद जो कुछ तेरे पाया ही नहीं, वो बंदा जिसके पास हाथ था उसका हाथ नीचे ले गया। यजीद जी ये बात है, ये बात है, ये बात है। यजीद याद रखी 6 महीनों में जितने खजाने खर्च कर सकता है कर, लेकिन पर्दू जुमला अब या तो छेड़ना नहीं था कि छोड़ना मत। यजीद याद रखी, यजीद ये 6 महीने का सफर नहीं, तुझे 6 महीने की मोहलत है, जो कर सकता है कर। लेकिन मैं जानता था कि इन 6 महीनों में जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, मुस्लिमों का काम नहीं होता। यजीद मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, लड़कों का काम नहीं होता। और यजीद मैं हुसैन कह रहा हूँ, हाथ नीचे नहीं करूंगा, हाथ नीचे नहीं करूंगा, इशारा दूं, इशारा इशारा मोहम्मद सवारी के लोग ने फर्क ही नहीं किया। यजीद मैं जानता था मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू डर के घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैदानों में मर्द आते हैं, डरपोक तो नहीं आते। और यजीद तू तो आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान। और यहाँ से सवाल हुसैन अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ लाना है। यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है
आज इतना लश्कर इकट्ठे कर सकते कर यजीद अपने लाखों लेकर तू आ अपने 72 लेकर मैं आता हूँ यजीद मार कर रख मैदान सजा और दुनिया को फैसला करने का मौका दे यजीद करबला का मैदान रख लेते हैं लेकिन यजीद एक बात याद रहे यजीद तेरे जगह 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 से लश्कर इकट्ठे करके करबला भरने तक और मेरे आशूर की शब चराग बुझाकर फौज को छुट्टी देने तक कम से कम क़यामत तक की नस्लें सोचेंगी तो सही इस दिल कौन बहादुर कौन दरबार कौन परेशान कौन इतना मैं जितना जल्दी चलो उतना जल्दी तुम चल नहीं रहे हो यार यजीद का मसला दुनिया सोचेगी तो सही बुज़दिल कौन बहादुर कौन परेशान कौन दलेर कौन इत्मीनान कौन डरा हुआ कौन बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे बड़ा गुरूर है तुझे तेरी ताकत पे बड़ा इतरार है अपने लश्कर को लेकर यजीद बड़ा इतरार है मर्द बन करबला में आ जा यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ एक बार करबला के मैदान में अपना कदम रख और 10 मुहर्रम का दिन गुजार मैं फिर कह रहा हूँ जिसे किसी यजीद का डर हो उसे दावत है उठ के बाहर तशरीफ ले जाए जिसके सीने में जनाब अब्बास का इश्क धड़क रहा है मैं उसका हाथ देखना चाहता हूँ मुझे हाथ दिखाना बाकी मजमा उठ कर भी बोले तो दाद वाला कोटा आज पूरा नहीं होता अली के लाल की आवाज़ यजीद मैं तेरी हैसियत ऐसे खत्म करूंगा मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे फिर 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक तेरी हुकूमत खत्म मेरी हुकूमत शुरू तेरी हुकूमत खत्म मेरी हुकूमत शुरू याद रख यजीद 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक फिर मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम से लेकर यजीद क़यामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया यजीद याद रखी लोग प्यासे रहे तो तू जीता सबीले लगी तो मैं अरे हम देख रहे थे जुमला सुनने हुसैन फरमाती यजीद लश्कर पे घमंड है तो याद रख 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता अगर मेरे आशिक बढ़े तो भाई जी ऐसे रखना ये करना होगी ना और अपन जब कुछ ना हाथ नहीं झुके अब लगता कि मैं तीसरे गाल को बात करा तो ना बंदे का ध्यान रखना है केड़ा है यजीद लोग अगली बात का मतलब रुकिए और रुकिए मेरे भाई बेटा मैं नारा 1 मिनट अंकल 1 मिनट के लिए रुकिएगा मेरी बात मत काटिएगा मैं खूने जिगर खुदा की कसम सर्व करूंगा 1 लम्हे के लिए रुकिएगा मैंने 2 बातें की हैं मुकम्मल तो चमड़ा मंडी बोलना है मैं तीसरी बात मुकम्मल नहीं करूंगा मैं आधी करूंगा आधी करके देखूंगा चले तो ठीक वरना मसाइब शुरू कर दूंगा या अली लोग प्यासे रहे तो तू जीता सबीले लगी तो मैं तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता मेरे आशिक बढ़े तो मैं याद रख यजीद 10 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू थोड़ी सी जो है कोशिश करें यजीद लोग प्यासे रहे तो अभी देखता हूँ किसके हाथ में मोबाइल का कैसा कैसा इस्तेमाल है लोग प्यासे रहे तो तू जीता सबीले लगी तो मैं तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता मेरे आशिक बढ़े तो मैं तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता चलिए उठे चलिए अब मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं जीता शर्म नहीं आती मेरा मुकाबला करते हो अरे कुफिया अरे शामियों अरे भटके हुए सजनों वाले अरे कुफिया अरे सब अरे भटके हुए सजनों वाले अरे मेरा मुकाबला करते हो वाले बैल के बच्चे
बच्चे थे काबू में तो मैनेजमेंट इस मेहमान पे इमाम बारगाह की है तो इसे इतना यतीम न समझे क्या कोई बड़ा बंदा मेंबर के पास आके बैठा करे ताकि मजलिस मोटी करे मेहरबानी ढेर सारी बातें करनी होती हैं फिर वो तार टूट जाती है तो बात हो नहीं सकती राजी रहिए बच्चों का कसूर नहीं है उनमें वो चीज बाय नेचर है उन्होंने अपनी शरारत करनी है वो शरारत नहीं करेंगे वो बच्चे ही नहीं है आप बड़े अपना हक अदा करें यहाँ पे बैठे और इस मैनेजमेंट को आके संभालें अगर इस इमाम बारगाह की इंतजामिया तक मेरी आवाज़ जा रही है तो कोई एक बड़ा बंदा जो है सुलझा हुआ एजेड बंदा यहाँ पे आके बैठा करेगा मेंबर के करीब ताकि ये मेंबर के करीब जो खेल और लड़ाइयाँ और ये काम चल रहे होते हैं ये बंद हो जाए करें मौला आप पे राजी हो वो बीवी राजी हो जाए जो टूटी हुई पसलियाँ लेकर आती है ढेर पड़ता लेकिन हम राजी हैं। ये आगे वो बीवी राजी हो जाए जो नीले रुखसार लेकर आती है वो बीवी राजी हो जाए जो जख्मी सार लेके मैं ये जितनी देर मुसाइब पढ़ूँ इन बच्चों को बात बैठे पनाह में मौला ये जो आप बड़े पीछे बैठे आपको मौला खेल नहीं है ना मेहरबानी आखिरी वक्त था अल्लाह के रसूल ताबूत की बनानी है ताबूत कहाँ से आएगा इधर से इस तरफ से मैं 3 मिनट में इंशाअल्लाह ये हो रही है मेरी आवाज़ आ रही है तो ताबूत तैयार रखिए एक ही रिवायत पढ़नी है छोटा सा वाक्य है उसी पर ये बरामदी करवा दो अगर आप रोना चाहें तो आंसू ना आए तो इतना कर दीजिएगा रोने की शक्ल कम से कम इतनी बन सके कि देखने से पता चले कि आपका इमाम हुसैन से कुछ तो रिश्ता है साड़ी बुजुर्ग जाकिर इन बाबा दरगाम से जी जंग करे मेरी मौला अल्लाह साया सलामत रखन फरमाते जड़े नहीं रोंदे हुसैन दे कुछ नहीं लगते जिदा हुसैन का रिश्ता ही नहीं होगा आखिरी वक्त अल्लाह के रसूल का जनाब जिब्राइल नाज़िल रसूल को अल्लाह का सलाम दिया और कुछ सामान दिया रसूल जानते थे कि सामान में क्या है विज़ात गम के लिए पूछा मा हाज़ा जिब्राइल जिब्राइल ने रोके फरमाया हाज़ा कफन व काफूर मिनल जन्नत ऐसा तो क्या रसूल अकरम ये जन्नत का कफन है ये जन्नत का काफूर है अल्लाह कह रहा है इसके 5 हिस्से करें हिस्सतुल लक हिस्सतुल अली हिस्सतुल फातिमा पिछले जुमले में इंतजार था आपने हाय नहीं की इस जुमले में फिर इंतजार है मैं चाहता हूँ भाई करो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अमीन नाज़े वही बताते गए रसूल करते गए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हिसाब का रसूल ने कर दिया एक अली का रसूल ने कर दिया एक सैयदा का रसूल ने कर दिया क़यामत तब टूटी जब जिब्राइल ने गमगीन लहजे में कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं अब 2 हिस्से हसन के
توقع ہی نہیں کہ ہاتھ لگا دیا سفید داڑھی ہے ہاتھ لگا دیا بڑے حوصلے سے نکلا سمجھیے کیا ماحول کر دیا میرے ان بھائیوں نے کیا ماحول کر دیا میرے بھائی کیا جوانی ہے کیا جوانی یہ بات ہے خدا میں پڑھتے پڑھتے رک گیا آپ لوگوں کی چیخوں کی وجہ سے دو حصے حسن کے پڑھ دوں جو رسول نے ایسا کرنا شروع کیا ایک اپنے پاس رکھا ایک امام امیر کو دیا ایک جناب سیدہ کو دیا امام حسن کو 2 دیے امام حسین کو 1 بھی نہیں دیا بڑا مسئلہ آرام سے پڑھا اپنے آرام سے سنا میری ماں بہنوں میں ٹوٹی ہوئی تصویریں والی ماں بیٹھی ہے وہ ماں چلتے چلتے اپنے بابا رسول اللہ کے پاس آئی ہاتھ مانگ کے بابا پاپا خود رکھ لیا ہے علی کو دے دیا ہے مجھے دے دیا ہے حسن کو 2 دیے کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا میں بندہ سر نیچے کر لے جو سادات کی غربت والے جملے کا استقبال بھی نہیں کر سکتا پاپا کیا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا مدینے میں زلزلہ آیا جب رسول نے بڑے تحمل سے بیٹی کا سر سینے کے ساتھ لگا کے کہا زہرا مجبوری ہے زہرا کفن سے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے بطول کا پھول سے دیتے ہیں جسے کوئی کفن دے نہ کوئی تیرے بچے کو غسل دی حسین کو کفن کیسے دوں جیسے کسی نے غسل ہی نہیں دینا میں حسین کو کافور کیسے دوں جس کو کسی نے کفن کربلا کی ذات جس کا کفن ہونا ہے میری مائیں بہنیں میری مرشدزادیاں میری بہنیں میری وہ بہنیں جن کی چھوڑیوں میں اولاد ہے میری ان سے بات ہے بیٹی دشمن کی بھی ہو تو وہ آباد رہے بیٹی کبھی دکھی نہ ہو بیٹیاں روئے تو حسین بادشاہ کی بیٹی کو بلائیں میری بہنیں جن کی جوڑیاں آباد ہیں ممکن ہے کہ زبان نہ سمجھے آپ نے سمجھ رہے ہیں جب ماں نے سنا 2 بیٹوں میں سے ایک کو 2 کفن مل رہا ایک کو 1 کفن بھی نصیب نہیں ہوگا ماں زمین پہ بیٹھ گئی اور خاک پہ لکیریں کھینچ کے نا ہچکیاں لے کے کہتی ہے پاپا یقین ہو گیا ہے میرا حسین امیر ہے پاپا یقین ہو گیا ہے میرا حسین غریب ہے پاپا پہلے آپ لاڈ کرتے تھے نا آپ حسن کا منہ چومتے تھے حسین کی گردن چومتے تھے نہیں آتا ماتم بابا میں سمجھتی تھی لاڈ کر رہی ہے بابا آپ لاڈ میں کہتے تھے نا حسن امیر ہے حسین غریب ہے میں سمجھتی تھی لاڈ کر رہے ہیں بابا آج یقین ہو گیا حسن امیر ہے حسین غریب ہے بابا مجھے یقین ہو گیا میرے امیر کو 2 کفن دیے ہیں میرے غریب کو 1 بھی نہیں دیا میں حکمت کہہ رہا ہوں ہر ہاتھ ساری سینے پہ ماتم کے لیے آنا چاہیے اس جملے میں قیامت ہے اسے نظر انداز نہ کر رہا تو نے آرام سے سن لیا 3 سال کا حسین نے جب یہ جملے سنے 3 سال کا حسین چلتا انکل جی گھر کے کونے میں گیا کونے میں جا کے سر سے امامہ اتار کے اپنے بال کھولے گریبان چاک کیا مدینے کی خاک اٹھا کے اپنے بالوں میں ڈالی اپنے آپ سے کہہ رہا ہے میں غریب ہوں مجھے کوئی غسل نہیں دیتا میں غریب ہوں مجھے کوئی کفن نہیں دیتا راتوں کی تیاری 3 سال کا حسین اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا شام کی قیدل قریب آئی روگی کہتی ہے حسین روتا کیوں ہے حسین رو رہا حسین دعا مانگ جس دن تیرے پاس کفن نہ ہوا میں تجھے اپنی چادر دوں گی حسین بہن کی چادر حاضر نہیں آتا ماتم سر پہ ماتم جو کر سکتے ہو حسین جس دن تیرے پاس کفن نہ ہوا بہن کی چادر حاضر ہے حسین اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کی سفید داڑھی مجھے مجبور کر رہی ہے اب میں امام حسین کا جواب سنا رہا ہوں اب اور کوئی روئے نہ روئے مجھے آپ کی ہائے سنائی دے حسین رو نہ تیرے پاس کفن نہ ہوا تو بہن کی چادر حاضر ہے حسین نے رو کے کہا زینب میں نہیں روتا لیکن تو بھی دعا مانگ اللہ کرے میرے پاس کفن ہو تیرے پاس چادر ہو ایسا نہ ہو جس وقت میرے پاس کفن نہ ہو اس وقت ہی تیرے پاس چادر
کے بعد تمہیں مولا کا واسطہ بندہ اچھا نہیں لگتا، بندہ خشک آنکھ لے کر امام حسن کے تابوت سے لپٹے بیٹھ گئی، بہن کے دل میں بات بیٹھ گئی، حسن امیر ہے حسین غریب ہے، نانا دنیا سے چلا گیا، بی بی سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے، ماں دنیا سے چلی گئی، بہن سوچتی رہی میرا بھائی حسن امیر ہے میرا بھائی حسین غریب ہے، بابا دنیا سے چلا گیا، بہن سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے، ماں دنیا سے چلی گئی، زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے، بھائی حسن کو زہر مل گیا، زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے، حسن کے جگر کے ٹکڑے چنتی بھی رہی، سوچتی بھی رہی حسن امیر ہے حسین غریب ہے، حسن کا جنازہ تیار ہو گیا، بہن سوچتی رہی یہ امیر ہے وہ غریب ہے، جنازہ گھر سے چلا گیا، بہن سوچتی رہی یہ امیر کے جنازہ جا رہا ہے وہ غریب لے کے جا رہا ہے، انکل جی میرے علاقے کا رواج ہے کسی گھر فوتگی ہو جائے تو اڑوس پڑوس میں سے کوئی پلنگ لے آتا ہے، کوئی پھول لے آتا ہے، کوئی چادر لے آتا ہے، کوئی بستر لے آتا ہے، کوئی خوشبو لے آتا ہے، پڑھ دوں جملہ اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد غریب ہے امام حسن جس کا جنازہ گھر سے چلا، اس کے جنازے پہ کوئی تیر لے کے آیا، کوئی تلوار لے کے آیا، کوئی نیزہ لے کے آیا، جسے ماتم نہیں آتا وہ بندہ بڑا امیر ہے، کوئی خنجر لے کر آیا، 700 تیر کمان سے نکلا، 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے، حسن کا تیروں سے بھرا ہوا ایک لم یہ رکنا میرے بھائیوں، حسن کا تیروں سے بھرا ہوا جنازہ گھر واپس آ گیا، زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے، آپ ماتم کرتے ہیں، پڑھو جملہ کرتے ہو ماتم میرے بھائیوں، پڑھ دو جملہ پڑھو جملہ، میں ماں دی جھولی تو سنتا ہوں پیا کہ زینب عالیہ پھرا دے مشن دی آتی بھائی والے، دین بچانے میں جتنا حصہ حسین کا ہے اتنا زینب کا ہے، مجھے یہ بات تب تک سمجھ ہی نہیں لگی جب تک میں نے امام حسن کی شہادت نہیں پڑھی، بتاؤں زینب عالیہ کا آدھا حصہ کیسے ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن، 70 تیر لگے ہیں حسن کے جنازے پہ، 35 حسین نے نکالے ہیں، 35 زینب نے نکالے ہیں، اور بہن بھائی کے زخم پر پٹی نہیں باندھ سکتی، زینب نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے، حسن کا کفن تبدیل ہوا، جنازہ پھر تیار ہوا، ابھی جنازہ اٹھا نہیں تھا کہ شام کی قائدین نے حسین کو بلایا، ایک لوگ برامدگی نہیں کرواگی، ایک لوگ رک جانا تمہیں مولا کا راستہ میرے بھائیوں، یہ جملہ مکمل ہونے دینا پھر تابوت لے آنا، وہ بندہ تابوت سے لپٹ کے توفیق مانگے، جو اپنی سر پہ ماتم نہیں کر سکتا، بھائی کا زخمی جنازہ گھر میں پڑا تھا کہ زینب نے حسین کو بلایا، دونوں بازو حسین کے گلے پہ ڈالے، حسین کی گردن چومنی شروع کی، فضا قریب آگے پکڑ کے زینب مدینہ کی زمین پھٹ جائے گی، زینب حسین کا گلا کیوں چوم رہی ہو، رو کے کہتی ہے اماں 56 سال ہو گئے، اماں میں یہ سوچ رہی ہوں اتنے سالوں سے میرا حسین امیر ہے، میرا حسین غریب ہے، اماں میں حسین کا گلا اس لیے چوم رہی ہوں اور میرے امیر کے جنازے کا یہ حال ہے، اللہ جانے اور میرے غریب کے جنازے کا کیا حالت ہوگی، اور اماں میرے امیر کے جنازے پہ تیرے کی بارش ہے۔ لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، خلد میں چین محمد کو نہ آیا ہوگا، خلد میں چین محمد کو نہ آیا ہوگا، لاشا جب سے تے پیمبر کا اٹھایا ہوگا، سر کھلے لحد سے تب فاطمہ نکلی ہوں گی، سر کھلے لحد
سے تب فاطمہ نکلی ہونگی، زہر جودا نے جو شبر کو پلایا ہوگا، زہر جودا نے جو شبر کو پلایا ہوگا، لاشا جب سے تے پیمبر